الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جتنے اعضاء بنائے ہیں ان سارے اعضاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کام کی ذمہ داری دے رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ بنائی جس سے انسان دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بنائے جس سے انسان سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ہاتھ اور پیر بنائے جس سے انسان کچھ پکڑتا ہے، کام کرتا ہے اور چلتا پھرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دماغ بنایا جس سے انسان سوچتا ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک عضو بنایا جس کا نام دل ہے. اور اس دل کی بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے. یہ جتنے اعضاء انسان کے اللہ نے بنائے ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کام تو دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ شرائط بھی لگائے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی آنکھ تو دے دی، دیکھنے کا حکم دیا، یہ نہیں کہ بھئی ہر ایک چیز کو دیکھنے لگے. دیکھنے کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد رکھا ہے کہ بھئی یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اور بعض چیزوں کے دیکھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، آدمی کچھ نہ کرے، صرف بیٹھے اللہ کے گھر کو دیکھتا رہے. حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ صرف بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھنے والے پر 20 رحمتیں اتارتے ہیں. کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کر رہا ہے، نہ طواف کر رہا ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، کچھ نہیں، اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے، اس پر ثواب مل رہا ہے. اسی طرح یہ آنکھوں کا استعمال ہے. ایک آدمی اللہ کے کلام کو دیکھتا ہے، پڑھنا نہیں آتا لیکن محبت کے اندر بیٹھ کر اللہ کے کلام کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. اور اسی طرح ان آنکھوں سے ایک آدمی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے اس زمانے کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے اوپر بھی اجر و ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے آگے ایک انسان اگر اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا ہے، کھلا نہیں رہا، پلایا نہیں رہا، صرف بیٹھا ماں باپ کے چہرے کو دیکھا محبت بھری نگاہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. صرف دیکھنا، آنکھوں کا استعمال ہو رہا ہے. اللہ نے آنکھیں بنائی ہی اس لیے ہیں کہ جس سے دیکھا جائے.
لیکن دیکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں ایسی بنائی جس کے صرف دیکھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے دیکھنے پر گناہ ملتا ہے۔ آنکھیں دی اللہ نے دیکھنے کے لیے، لیکن بعض چیزیں دیکھنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، بعض چیزیں دیکھنے پر انسان کو گناہ ملتا ہے۔ گندی چیزیں دیکھے، نامحرم عورت کو دیکھے، یا عورت کسی نامحرم مرد کو دیکھے، اس طرح کی نہیں دیکھنے والی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی اور بتایا کہ دیکھو آنکھیں میں نے دی ہیں، یہ چیز دیکھو گے ثواب ملے گا، یہ چیز دیکھو گے تو گناہ ملے گا۔ دیکھنے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں رکھی۔ کان دیا اللہ نے، سنو، ہر چیز سننے کی اجازت، مطلب کان تو سنیں گے اچھی ہو یا بری، لیکن سننے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں کے سننے پر اجر و ثواب رکھا۔ ایک آدمی اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پڑھ نہیں رہا، کوئی دوسرا آدمی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے کلام کو سن رہا ہے۔ اب یہ سننے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا ثواب قرآن کے پڑھنے والے کو دیا جائے گا، اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سننے والے کو بھی دیں گے۔ تو کان تو دیے اللہ نے، سننے پر ثواب مل رہا ہے، اللہ کے کلام کو سنو، واعظ و نصیحت سنو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو، کسی کا بیان اور تقریر سنو، اس سننے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے سننے پر انسان کو گناہ ہوتا ہے۔ کان دیے اللہ نے، ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا سب سنو، نہیں، کان دینے کے بعد اللہ نے سننے نہیں سننے کی پابندیاں لگائی۔ کیا سن سکتے ہو، کیا نہیں سن سکتے۔ اب اللہ کا کلام سن رہے ہیں، نیکیوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں، پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک آدمی صرف الف لام میم کہا، 30 نیکیاں ہو گئی، اور اگر کسی نے اتنا سنا، سننے والے کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو سننے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر و ثواب رکھا۔ اور اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے سننے سے اللہ نے منع فرمایا، اور کہاں کے بیٹے کو یہ چیزیں نہیں سن سکتے تھے، میوزک نہیں سن سکتے، سننے سے منع کیا گیا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی گانا سنتا ہے، میوزک سنتا ہے، اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب جہنم میں اسے ڈالا جائے گا تو شیش پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالی جائیں گے۔ یہ گانا اور میوزک سننے کا مزہ ہے جو آخرت میں دیا جائے گا۔ آج آدمی گاڑی میں سفر کرتا ہے، بغیر میوزک کے گاڑی چلائی نہیں جاتی، دکان میں بیٹھا ہے بغیر میوزک کے اور گانے کے، اسے تو دکان میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور 24 گھنٹے، یہاں تک کہ آدمی اب 2 ویلر میں بھی جاتا ہے تو اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگایا ہے، میوزک چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں۔ 2 ویلر میں جاتا اللہ کے آدمی چاہتا ہے کہ میں گانے سنوں، میوزک سنوں، اللہ نے منع کیا۔ کان میں نے دیے ہیں، سننا ہے تو قرآن سنو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنو، اللہ اور اس کے رسول کی تعریف میں اگر کسی نے حمد اور نعت کہی ہے، اشعار کہے، وہ سنو، جس سے دل میں محبت بڑھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، ایسی باتیں سنو۔ لیکن گانا، میوزک، یہ ساری چیزیں سننے سے اسلام نے منع کیا۔ یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں قوالی سننا بڑے ثواب کی چیز ہے۔ قوالی کے اندر میں میوزک ہوتی ہے جس کا سننا حرام ہے، صرف اشعار ہو،
نعت ہو، حمد کے اشعار ہو، بغیر میوزک کے اگر کوئی اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے تو اس کی تو اجازت ہے۔ اگر قوالی کے اندر بھی میوزک آ جاتی ہے تو پھر وہ سننا بھی حرام ہوتا ہے۔ اب اسی طرح سننے میں آیا ایک آدمی غیبت سنتا ہے، کر نہیں رہا، سن رہا، دوسرے کی برائی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے ہی۔ غیبت کرنا، دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ کے پیچھے کسی انسان کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، حرام ہے غیبت کرنا۔ تو جیسے غیبت کرنا حرام ہے، ایسے ہی کسی کی برائی سننا بھی حرام ہے۔ تو اللہ نے کان دیے، کان میں سننے کی طاقت دی، لیکن ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا، جس کا من چاہا، جو چاہا بس سنو، ایسا نہیں۔ سننے میں پابندی ہے، یہ سن سکتے ہو یا نہیں سن سکتے، یہ سننے پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یہ سننے کے اوپر تمہیں سزا دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دماغ بنایا۔ اب انسان اس سے سوچتا ہے، خیالات آتے ہیں اس کے دماغ میں، اگر اچھے خیالات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے اجر و ثواب دیتے ہیں۔ سوچنے میں کیا خرچ ہوتا ہے، آدمی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے، برے خیالات، گندے خیالات سوچنے کے بجائے اچھے خیالات سوچے۔ نماز پڑھنے کے بعد سوچنے کے اوپر بھی اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو سونے کے لیے گیا، سوتے سوتے سوچا، دل میں ارادہ کر لیا کہ بھئی تہجد کی نماز پڑھنی ہے، سو گیا، فجر کی اذان پہ آنکھ کھلی، لیکن اس نے اچھا سوچا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل نہیں کرنے کے باوجود اس کے نام اعمال میں تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب لکھیں گے۔ حالانکہ پڑھا نہیں نماز، لیکن دماغ میں خیال تو اچھا تھا، تو اچھا خیال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب دیتے۔ اسی طرح گندے خیالات اپنے ذہن میں پالنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو دوستو جتنی باتیں، ہر عضو کے بارے میں آپ دیکھیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، اچھی طرف چلتے ہیں، مسجد کی طرف آپ کے قدم اٹھتے ہیں، ایک ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گناہ معاف کرتے ہیں، ایک ایک نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھتے ہیں، ہر قدم کے اوپر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی قدم اگر برائی کی طرف اٹھتے ہیں تو اس کے اوپر اجر و ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ لکھا جائے گا۔ تو انسان کی باڈی میں، انسان کے جسم میں جتنے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان سارے اعضاء کو اللہ نے ایک ایک کام دیا ہے۔ کام دینے کے بعد سب کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ کرو گے یا نہیں کر سکتے، اس پر یہ ثواب ہے، اس پر یہ پکڑ ہے۔ ہر عضو جسم میں جتنے اعضاء اللہ نے بنائے، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنڈیشنز لاگو ہو گئے۔ تو اب یہ سارے جسم کے اندر ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، دل، دماغ، یہ سارے اعضاء اللہ نے بنائے، سب کا ایک ایک کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک دل بنایا، دل، اس کا بھی ایک کام ہے۔ اس کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ دھڑکتا ہے، خون پمپنگ کرتا ہے، سارے جسم میں خون کا سرکولیشن اس کی طرف سے ہوتا ہے، یہ تو اس کا جسمانی کام ہے، وہ تو کر رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی دل کا ایک کام ہے۔ اور دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کے لیے بنایا ہے۔ بچہ ہے چھوٹا سا، اب تھوڑی سی عقل آئی اس کی، اب دل کے اندر جیسے ہی اسے محبت کرنا سیکھتا ہے۔ اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے کھلونے ہیں، وہ اپنے کھلونوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کا کوئی کھلونا چھین لے وہ رونے لگتا ہے،
چیخیں مار کر روتا ہے، جب تک اسے کھلونا نہیں مل جائے اسے سکون نہیں ملتا۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے کھلونا سے محبت کرتا ہے۔ اب تھوڑا ذرا بڑا ہوا، اب اس کے بعد اسے اپنے عمر کے لڑکوں سے محبت ہوتی ہے، باہر کھیلنا، ان کے ساتھ گھومنا، ماں باپ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں، اسے کھانے پر انٹرسٹ نہیں ہے، وہ باہر کھیلنا چاہتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتا ہے، انسان اپنی الگ الگ زندگی کے الگ الگ خیالات کے تحت انسان ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو دل بنایا ہے یہ محبت کے لیے بنایا ہے، یہ تو محبت کرے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، ہر عضو کو ہر کام دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزیں کرنے کے لیے کہا، کچھ چیزیں نہیں کرنے کے لیے کہا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دل بنایا، دل کا کام یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے۔ محبت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں سے کہا کہ ان سے محبت کرو تو تمہیں ثواب ملے گا، اور یہ چیزیں ہیں جن سے محبت کرو گے تو تمہیں گناہ ملے گا۔ دل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں تو اتنی بڑی بات بتائی، اور یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے، ٹکڑا بنایا ہے۔ اگر وہ درست ہو گیا تو سارے اعضاء درست ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ تو گویا یہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء دل کے تابع ہیں، دل اسے کنٹرول کرتا ہے۔ دل کے اندر جو محبت پیدا ہوتی ہے اس کے تابع ہو کر انسان کا جسم کام کرتا ہے۔ محبت ہے جس سے اس کی طرف قدم چل کر جا رہے ہیں، محبت ہے جس سے اس کے لیے ہاتھ کام کر رہے ہیں، دل کے اندر جس کی محبت ہے اس کے لیے دماغ سوچ رہا ہے، دل کے اندر جس کی محبت ہے اسے دیکھنے کی خواہش آنکھوں میں پیدا ہو رہی ہے، دل کے اندر جس کی محبت ہے اس کی آواز سننے کو کان ترس رہے۔ تو ایک انسان کا دل ہے جس کے تابع انسان کی ساری باڈی کام کرتی ہے۔ اب اس دل کا کام کیا ہے؟ فرمایا یہ دل محبت کرنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اگر یہ درست ہو گیا سارے اعضاء درست ہو گئے۔ مطلب یہ کہ اچھی محبت اگر دل میں آ گئی، اس کا دیکھنا اچھا ہوگا، اس کا سننا اچھا ہوگا، اس کا سوچنا اچھا ہوگا، اس کا چلنا اچھا ہوگا، اس کا ہاتھ سے کام کرنا اچھا ہوگا۔ ایک دل کے ٹکڑے کی محبت اگر صحیح درست ہو گئی سارے اعضاء درست ہو گئے، اور اگر یہ بگڑ گیا سارے اعضاء بگڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کو محبت کے لیے پیدا کیا، اور محبت کے اندر اللہ نے کہا کہ بھئی کچھ محبتیں جائز ہیں بلکہ ثواب رکھتی ہیں، اور کچھ محبتیں ناجائز اور حرام ہیں جس پر عذاب ملتا ہے۔ اب دل تو ہے ہی محبت کرنے کے لیے، یا تو اس سے اچھی محبت کراؤ جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، یا اگر نہیں کراؤ گے تو یہ غلط محبتوں میں پڑے گا جو کہ ناجائز اور حرام ہے، اور اللہ کا عذاب ملے گا۔ محبتیں کون سی محبت جائز ہے؟ سب سے پہلی محبت تو اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی محبت یہ کہ ایمان والے کے دل میں اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ساری محبتیں اللہ کے تابع ہو گئی۔ اب اللہ جس کے بارے میں کہے گا ان سے محبت کرو تو ان سے محبت، اللہ نے کہا ان سے محبت نہیں کر سکتے، ان سے نفرت نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی محبت جب دل میں آئے
تو اللہ نے دل بنایا محبت کے لیے اور محبت کرنے کا حکم دیا سب سے پہلا نمبر اللہ کا، اور بالکل اللہ ہی کے مقابل محبت کا درجہ آتا ہے اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں باقاعدہ کھلے کھلے الفاظ میں اللہ کے نبی نے بیان کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ، میری جان اس کے چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے مال متاع سے، ساری چیزوں سے میں آپ کو محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، جب تک تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے ایک سیکنڈ کے لیے اپنی گردن جھکائی، دل میں فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ایک طرف اللہ کی محبت اور دوسری طرف اللہ کے رسول کی محبت، اب ان دونوں کی محبت دل میں اتنی آ جائے کہ یہ دو جس سے محبت کرنے کے لیے کہیں گے ان سے محبت کریں گے۔ اصل محبت تو اللہ اور اس کے رسول کی، اب اگر اللہ کہیں کسی سے محبت کرنے کو تو اس سے محبت کریں گے، اللہ کے رسول اگر کہیں کہ فلانے سے محبت کرو تو فلانے سے محبت کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے لیے بتایا کہ بھئی دیکھو، محبت، ہر محبت ناجائز نہیں ہوتی، محبت تو بہت پاکیزہ لفظ ہے۔ اس محبت کے بغیر تو نہ تو ایمان مکمل ہوتا ہے، نہ انسان کامل انسان بن سکتا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دیکھیے، دل کے تعلق سے، محبت کے تعلق سے، کس سے محبت کریں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ایک سے کئی مقامات پر اپنے نام کے بعد، اپنے حق کے بعد ماں باپ کا نام لیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اب اس کے بعد کہا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ سے محبت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کریں گے۔ لیکن محبت کرنے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے حدود قائم کی، حدود، باؤنڈری مقرر کی۔ اللہ نے یہ تو کہا کہ ماں باپ سے محبت کرو، ان کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھو، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے۔ ماں باپ کے اطاعت اور فرما برداری کرو، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، اونچی آواز سے بات مت کرو، جھڑک کے بات نہ کرو، ان کی کسی بات پہ اپنی پیشانی پر جھلڈیاں مت ڈالو۔ اللہ نے حکم دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی اس محبت میں بھی حد سے آگے بڑھ جائے، نہیں، جائز نہیں۔ ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اس کے لیے ایک لمٹ رکھی، اتنی محبت تم ماں باپ سے کر سکتے ہو، کتنی؟ ان کی ہر بات مانا، ان کی اطاعت کرو، لیکن کہاں تک؟ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف حکم نہ دے۔ اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف
حکم دے تو اب ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں، اب ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ماں باپ سے محبت کرو، اور پھر اس کے بعد ماں باپ سے کہا کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کریں، وہ تو آٹومیٹک کرتے ہی ہیں، ماں باپ تو فطری طور پر اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ بھائیوں سے کہا کہ وہ اپنی بہنوں سے محبت کریں، بہنوں سے کہا کہ وہ اپنے بھائیوں سے محبت کریں، پڑوسی سے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت سے رہیں، یہاں تک کہ ایک انسان کا دوست بنتا ہے، فرینڈشپ حاصل کرتا ہے۔ ایک لڑکا ایک لڑکے کے ساتھ دو فرینڈشپ بنتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ بھی اچھی چیز ہے، دوستی کرو، اس میں برائی کچھ نہیں ہے، اس پر تو اجر و ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ ایک آدمی چلا اپنے دوست سے ملنے کے لیے، فرینڈ سے ملنے کے لیے، اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، اب وہ فرشتہ اس کے راستے میں آیا اور آ کر اس سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا فلانی جگہ جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ میرا دوست رہتا ہے، میں اس کے خیریت پوچھنے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام؟ نہیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہے، صرف دوستی ہے، دوستی کی بنیاد پر اس کی خیریت معلوم کرنے، بات چیت کرنے اور دوستی کو نبھانے کے خاطر جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے اس آدمی کو خوشخبری سنائی کہ تم اپنے دوست سے اتنی محبت کرتے ہو، اس محبت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ محبت بری چیز نہیں ہے، ایک فرینڈ اپنے فرینڈ سے فرینڈشپ کرتا ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جائز چیز کے اندر اگر دوستی بھی کرتے ہیں، ایک دوست کی محبت بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ ثواب کی چیز ہے، اس پر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو محبت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کے بارے میں کہا یہ جائز ہے۔ ماں سے محبت کرو، باپ سے کرو، بھائی سے کرو، بہن سے کرو، پڑوسی کے ساتھ پڑوسی کی طرح محبت کرو، انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو۔ یہ ساری محبت کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ کرو، سب کی اجازت دے دیں۔ لیکن جیسا کہ میں شروع سے یہ بات آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز میں کچھ کے بارے میں کہا یہ جائز ہے اور یہ ناجائز اور حرام ہے، تو محبت کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں۔ جائز کے بارے میں یہاں تک فرمایا گیا کہ ایک آدمی کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی ہولناکی کے دور میں اپنے عرش کا سایہ، اپنی رحمت کا سایہ میں جگہ دیں گے۔ 7 قسم کے آدمی، اس میں سے ایک آدمی وہ جو اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا تھا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتا تھا۔ تو محبت بھی اللہ کے تابع ہو کر کرتا تھا، نفرت بھی اللہ کے تابع ہو کر کرتا تھا۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اگر اللہ کے تابع ہو جائے ہماری محبت تو اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو دل ہے، اس کا کام محبت کرنا ہے، یہ تو کرے گا ہی، لیکن اللہ نے کچھ حدود رکھے، یہاں کرو یہاں نہ کرو، اس کے کرنے پر ثواب ہے اور اس کے کرنے پر عذاب ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہ محبت تو بچے ماں باپ سے، ماں باپ بچے سے، یہ تو چلتی ہے، اس کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن آج کل جس محبت کا تذکرہ ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی محبت، یہ محبت کا تصور آتا ہے۔ تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز کی خواہش انسان کے دل میں تو رکھی ہو
اور اسے پورا کرنے کے لیے راستے نہیں بنایا، ایسا نہیں۔ بھوک رکھی ہے انسان کی فطرت میں تو کھانے کا حکم دیا ہے، کھاؤ بھائی، بھوک ہے تو کھانا پڑے گا۔ پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہے، اللہ نے پیاس بھی دی، پانی بھی دیا ہے، لو پیو، اپنی پیاس بجھاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوک دے دی، کھانے کا کچھ انتظام نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیاس دے دی، دنیا کے اندر پانی کا نام و نشان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بھوک دی ہے، کھانے کا انتظام کیا ہے، پیاس دی ہے، پانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ نے دل دیا، دل میں محبت کے جذبات دیے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس جذبات کا استعمال کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ اب یہ مرد کے اندر عورت کی خواہش، عورت کے اندر مرد کی خواہش، یہ فطری بات ہے، لیکن اللہ نے کہا اس کے جائز راستے ہیں۔ جائز راستے کیا ہیں؟ اس کا جائز راستہ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی سے محبت کرے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے۔ اب اگر شادی کے بعد اگر ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک بیوی، ایک شوہر آپس میں محبت سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ایسے رشتوں کو دیکھ کر محبت فرماتے ہیں۔ محبت دی ہے، لڑکے میں لڑکی کی خواہش، لڑکی میں لڑکے کی خواہش، لیکن حدود قائم کی کہ بھئی تمہارا نکاح ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں لو بیفور میرج نہیں ہے، لو آفٹر میرج ہے۔ شادی سے پہلے محبت کا تصور لڑکا اور لڑکی کا اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر لڑکا اور لڑکی کی محبت شادی کے بعد ہے، اور شادی کے بعد جتنی محبت ایک دوسرے سے کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں اتنی زیادہ رحمتیں نازل کریں گے۔ کئی مرتبہ سنایا ہوں میں ایک حدیث آپ کو، چونکہ مضمون سے ملتی ہے دوبارہ سناؤں۔ ایک آدمی شادی کے بعد شام میں اپنے گھر واپس آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، بیل مارتا ہے، اندر سے بیوی آتی ہے، میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہے، میرا شوہر دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، مجھے دروازہ کھولنا ہے۔ بیوی آئی یہ سوچ کر کہ میرا شوہر صبح سے لے کر شام تک دنیا کے پیچھے لگا ہے، تھک کر آیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ٹینشن اس کے دماغ میں ہوں گے، کیا کیا پریشانیاں لے کر آیا ہوگا۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے اچھی طرح سے ویلکم کروں، استقبال کروں۔ دروازہ کھولی، مسکرا کر اس نے اپنے شوہر کو دیکھا، محبت۔ یہاں اپنی بیوی نے شوہر کا دروازہ کھولا اور شوہر کو مسکرا کر دیکھا۔ شوہر نے سوچا کہ میں صبح میں چھوڑ کر گیا تھا بیوی کو، وہ میرے لیے کھانا پکائی ہوگی، گھر کی صاف ستھرائی کا خیال کیا ہوگا، بچے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کی ہوگی، صبح سے محنت کر کے تھکی ہوگی۔ شوہر کے دل کے اندر خیال آیا کہ بھئی میری بیوی دروازہ کرے، میرے ٹینشن دنیا کے ہیں وہ باہر رہیں گے، لیکن گھر میں جاؤں تو میں اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ پیش آؤں۔ یہ سوچ کر شوہر دروازہ کھولنے کے بعد بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے۔ محبت غلط نہیں ہے، مرد اور عورت کی محبت یہ غلط نہیں ہے، لیکن وقت غلط ہے۔ شادی سے پہلے کرو یہ حرام اور ناجائز ہے، شادی کے بعد کرو یہ تو اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ حدیث میں آیا جب دروازہ کھولنے پر بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی ہے اور شوہر بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان میاں بیوی کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محبت کی اپنی بیویوں سے۔ حضرت عائشہ کا نام تو عائشہ تھا، محبت تھی اپنے نبی کو اپنی بیوی سے۔ الگ سے ایک محبت بھرا نام اپنی عائشہ کو دے دیا حمیرہ، محبت میں پکارا کرتے تھے۔ جب نبی اپنی بیوی سے محبت کر رہے کتنی پاکیزہ محبت ہوگی۔ مرد اور عورت کی محبت ناجائز نہیں ہے، وقت غلط ہو سکتا ہے، وقت کی بنیاد پر محبت گندی اور پاکیزہ ہو سکتی ہے، لیکن مرد اور عورت کی محبت ہمیشہ غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے محبت کی، اتنی محبت کی
لوگ تو لیلا اور مجنوں کی اسٹوریاں سناتے ہیں، شیریں اور فرحاد کی اسٹوریاں سناتے ہیں، اور یہ محبت کے قصے دنیا کے اندر عام ہیں۔ اے ایمان کے رکھنے والوں، ہمارے نبی نے اپنی بیویوں سے محبت کر کے ہمیں بھی بتایا کہ دیکھو تم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسی محبت بھری زندگی گزارنی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی پی رہی ہے، پانی پی کر رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے پانی کو اٹھایا، بیوی کا جھوٹا۔ آج تو آدمی عیب سمجھتا ہے، مسلمان کا جھوٹا پینے سے شرماتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس سے منع نہیں کیا۔ بعض لوگ اسے بڑا عیب سمجھتے ہیں، بھئی تیرا جھوٹا میں نہیں پیوں گا۔ دنیا میں بتائیے میرے نبی سے زیادہ پاک کوئی تھا؟ میرے نبی سے زیادہ نفاست پسند کوئی تھے؟ اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ شخصیت ہمارے نبی کو دنیا میں بنا کر بھیجا، اور ہمارے نبی نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ نے سنا، ایک پیالہ دودھ لایا گیا، سارے کے سارے بھوکے ہیں، 70 پر 3 صحابہ ہیں، اصحاب صفہ۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک پیالے میں دودھ آیا، اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کے ہاتھ میں دیا، کہا ابو ہریرہ اسے پلاؤ۔ وہ ایک ایک صحابی کے پاس لے کے گئے، پیٹ بھر کر سب نے پیالے میں سے دودھ پیا۔ 70 پر 3 صحابہ نے جب وہ دودھ پی لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ 70 پر 4 صحابہ کا جھوٹا دودھ آخر میں میرے نبی نے پیا ہے۔ ان سے زیادہ پاکیزہ ذات دنیا میں اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تو لوگ مسلمان کے جھوٹے کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ ہمارے نبی کا طریقہ دیکھیے، نبی سے زیادہ پاک دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ اپنے صحابہ کا جھوٹا نبی نے پی کر بتایا کہ بھئی یہ سب چیزیں محبت کو بڑھانے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے میں پانی پیا، رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پیالہ اٹھایا، پوچھا عائشہ اس پیالے کے کس جگہ سے تم نے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیے؟ حضرت عائشہ نے جگہ بتائی، اے اللہ کے نبی اس جگہ میں نے اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیے۔ محبت کا اظہار۔ آج تو غلط محبتوں کے اظہار کا دن آ گیا، یہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بےہودہ اور گندی محبتوں کے اظہار کا دن منایا جاتا ہے۔ محبتیں ایک شوہر اپنی بیوی سے کرے اور اس کا اظہار بھی کرے، یہ نہیں کہ دل میں محبت ہے، بولا تو کیا کی نہیں، اپنی بیوی سے کھل کے بات کرو۔ دوسروں سے تو محبت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی نہیں شرماتے، اور اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے تو جان نکلتی ہے۔ محبت ہے اپنی بیوی سے، اظہار کرو۔ اللہ کے نبی نے اظہار کیا اپنی محبت کو۔ حضرت عائشہ سے پوچھا کس جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیے؟ حضرت عائشہ نے بتایا، تو اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کے سامنے اسی جگہ پہ اپنے ہونٹ لگا کر عائشہ کا پانی پیا۔ جھوٹا۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ اے عائشہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آج کل تو شادی سے پہلے بہت چلتے ہیں محبتیں، اور یہ جو گندی محبتیں ہیں نا شادی سے پہلے، لو بیفور میرج، اس میں انسان کا سکون تو اجاڑ ہوتا ہی ہے، دنیا بھر کا گناہ نام اعمال میں چلتا ہے۔ اور اس کے اندر میں بتاؤں، یہ محبتیں کرنے والے ہیں، یہ اچھی طرح ذہن میں بھی ڈالیں، اس میں 95% آدمی اپنی محبت کی جگہ شادی نہیں کرتا۔ 95%، اس لیے کہ تیرے چاہنے پر اللہ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ جو رشتے بنائے جاتے وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ جوڑے بناتا ہے۔ تم نے پسند کر لیا تو کیا اللہ اپنا فیصلہ پسند بدل دے گا؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ہر لڑکی کے لیے ایک لڑکا منتخب کیا ہے، وہ اللہ کی پسند ہے، اللہ کی چوائس ہے، وہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، انسان کا کچھ چلتا نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں
جو انسان کے اختیار سے باہر ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا اس میں۔ ہمارے ماں باپ ہمارا چوائس نہیں ہے، وہ ہماری پسند نہیں ہے، اللہ کی پسند ہے۔ اللہ نے میرے لیے ایسے ماں باپ سلیکٹ کیے ہیں، وہ تو اللہ کی دین ہے۔ میرے بھائی، میرے بہن، آپ کے بھائی، آپ کی بہن، یہ آپ کی پسند نہیں ہے، آپ کے چوائس نہیں ہے کہ میرے لیے ایسا بھائی ہو، میری بہن ایسی ہو، ایسی پیدا کر لو، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھائی ملے وہ اللہ کا سلیکشن، جتنے بہن ملے وہ اللہ کا سلیکشن، جو ماں باپ ملے وہ اللہ کا سلیکشن، بیوی ملے وہ اللہ کا سلیکشن، کسی لڑکی کے لیے جو شوہر ملے وہ اللہ کا سلیکشن ہے، یہ بدلے گا نہیں۔ اسی لیے اس میں 95% آدمی ناکام ہوتا ہے، 5% ہے جو شاید اللہ نے ان کی قسمت میں انہی کو لکھا تھا تو وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اس میں بھی 99% جو محبت کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد ٹینشن زیادہ بڑھتے ہیں۔ اب جتنے لوگ ہیں نا جو لو میرج کرے، ان سے آپ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر چاگی پلا کو ذرا اطمینان سے پوچھو کیا حال ہے بھائی، گھر کا کیسا چل رہا ہے؟ پہلے دن میں 5 ٹائم فون کر کو آئی لو یو، آئی لو یو بولا کرتے تھے، آج بھی وہی بول رہے ہو؟ اب وہ بولے گا 5 ٹائم دل میں بولتا تھا، دماغ کو گھگو بیٹھا تھا، آج کر لے کو اتنا پچھتا رہا ہوں، دن میں 5 ٹائم ہاتھ اٹھا کو دعا کر رہا ہوں کب مر کو چلے آ چاہیے، تنگ آ گیا ہوں میں اس سے۔ تو یہ محبت نہیں ہے۔ دن پہلے تو بولتے تھے، اپنی محبت کا اظہار جہاں نہیں کرنا تھا، جسے اسلام نے منع کیا، وہاں تو کرتے تھے۔ اب شادی ہو گئی، اب اللہ کہہ رہا ہے محبت سے رہو، اب نفرت کرتے ہیں، اب اس کے مرنے کی دعائیں دے رہے ہیں۔ یہاں بیوی بھی ناراض ہے، وہ بھی شوہر کے ختم ہونے چکتے کی بات کر رہی ہے، خلا اور طلاق کے معاملے پہنچ رہے ہیں، کبھی سکون زندگی کے اندر نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ شادی سے پہلے محبت ایک لڑکا اور لڑکی کی ناجائز اور حرام ہے، لیکن تم نے کیا، اب شادی کے بعد کبھی زندگی میں سکون نہیں آئے گا، پچھتائیں گے۔ یہ جو ویلنٹائن ڈے کا نام دے کر آج قوم کو برباد کیا جا رہا ہے، آپ اپنی بچیوں کی حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت کریں۔ کالجوں میں پڑھنے والے اکثر لڑکے لڑکیاں اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اور ویسے بھی یہ کوئی مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ناجائز محبت کا دن منایا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، اسلام سرے سے منع کرتا ہے اس چیز کو۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں۔ محبت کرنی ہی ہے، وہ تو اللہ نے دل میں ڈالی ہے، فطرت ہے انسان کی، دل کا کام ہے محبت کرنا، وہ تو کرے گا، لیکن شادی کے بعد کریں آپ اپنی بیوی سے۔ اور لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں سے محبت کریں شادیوں کے بعد، لیکن شادی سے پہلے یہ ویلنٹائن ڈے کے کارڈ تقسیم کرنا، میسج ایک دوسرے کو فارورڈ کرنا، گلاب کا پھول ایک دوسرے کو گفٹ کرنا، اپنی محبت کی گندی محبت کا اظہار کرنا، یہ سب غیروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کی شایع نشان نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کا حشر انہی کے ساتھ کریں گے۔ یہ تو یہودیوں کا۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے کی ہسٹری، کئی باتیں اس کے تعلق سے سامنے آتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دیوی دیوتاؤں کا، ایک دیوی کا نام تھا ویلنٹائن، محبت کی دیوی کسی کا نام تھا، اب اس کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ یا کوئی عاشق تھا تو اس کی موت یا اس کی پیدائش یا اس کی محبت کی کامیابی کا دن تھا 24 فروری، تو اس کے نام پر یہ ویلنٹائن ڈے کا جو ہے منایا جاتا ہے۔ یہ سب تو غیروں کا طریقہ ہے، اسلام میں تو اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ غلط محبت دل میں پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، غلط خیالات اپنے ذہن میں لا بھی نہیں سکتا ایمان والا۔
دوسرے کو گلاب کا پھول دینا، اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ آنکھ اٹھا کر کسی غیر محرم عورت یا لڑکی کو دیکھنے کی تک اجازت نہیں دیتا اسلام، اور ہم نے تو اسلام کو اٹھا کر پیچھے ڈھکیل دیا۔ سب طریقے غیروں کے اپنا رہے ہیں، غیروں کا، کسی کا روز ڈے، کیک ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈے آ رہے ہیں یہ، اور ہر ڈے پر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ یہ سب کے سب غیروں کے طریقے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو دوستو، محبت یہ دل کا کام ہے، کرے گا، لیکن یہ جو غیروں کے طریقے کی محبت ہے، یہ گندی اور بےہودہ محبت، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے منانے والا بھی غلط ہے، منانے کی ترغیب دینے والا غلط ہے، اس کی مبارکباد دینے والا غلط ہے، اس کے میسیجز فارورڈ کرنے والا وہ بھی غلط ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا دوستو، اپنے بچوں کی اخلاق کی حفاظت کریں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، خصوصی طور سے لڑکیوں کی حفاظت زیادہ کریں۔ غیر مسلم ہاتھ دھو کر پڑے ہیں مسلمان بچیوں کے پیچھے، کسی نہ کسی طرح وہ مسلمان بچیوں کو بہلا کر پسلا کر اپنی محبتوں میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ لہذا اپنی قوم کی مسلمان بچیوں کی حفاظت کرتے ہوئے یہ جتنے غلط محبت کے رسم و رواج ہیں، طریقے چلے ہیں، اس سے اپنی اولاد کو بچانے کی پوری فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کو اپنی اولاد کو صحیح اسلامی نہج پر تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔